السلام علیکم۔ بیوی، وائف از لائف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی۔ ایک جگہ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، چین حاصل کرو، تسکین ملے تمہیں۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فرقان میں کہ جو عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں امام المتقین بنا، یعنی بیوی جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ کھیتی کسان سے پوچھیں، جب وہ اس کو کاشت کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی جب وہ کونپلیں نکالتی ہے، بڑھنا شروع کرتی ہے تو اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اس کی وقت پہ پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، جڑی بوٹیاں اس میں سے نکالتا ہے، جانوروں سے بچاتا ہے، بھیڑ بکری کا ہے، یہ کھیتی کو بہت جلدی کھا جاتے ہیں، تباہ کر دیں، ان سے بچاتا ہے۔ بارش آ جائے تو دعا مانگتے یا اللہ یہ رحمت کی بارش ہو، کھیتی تباہ نہ ہو جائے، دھوپ کم ہو زیادہ ہو تو کسان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ میری کھیتی تباہ نہ ہو جائے۔ اس طرح جب پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس کو پرندے کھاتے ہیں، گندم کی فصل ہے جیسے اس کو چڑیاں بہت کھاتی ہے تو ان سے بچاتا ہے۔ پھر کٹائی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو کاٹ کے صاف ستھری پیکنگ کر کے اور اس کو گھر لے کے آتا ہے، یا تو اتنی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیویوں کو کھیتی قرار دیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان کو اسی طرح ڈیل کرے، اسی طرح ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں سعادت کی نشانی ہیں: نیک بیوی، کشادہ گھر، عمدہ سواری اور نیک ہمسایہ۔ اسی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو بہت زیادہ خوش اخلاق ہے، جو اپنی بیوی کے حق میں بہت بہتر ہے۔ بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بچوں کے سامنے یا مہمان کے سامنے اس کی تذلیل کی جائے، اس کی برائیاں بیان کی جائے، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، اس کا عزت اور احترام لازمی ہے۔ بہترین شوہروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہترین شوہر تھے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی 150 سال ایک ہی بیوی کے ساتھ گزار دیے۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام دے دی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بیٹا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام، تو آپ ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے۔ پھر آپ حضرت صرف سارہ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور آپ نے ساری زندگی ان کے ساتھ بہترین طریقے سے گزار دی، حالانکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرشتے جب آپ علیہ السلام سے ملنے آئے وہ انسانی شکل میں، تو آپ نے بتایا کہ مہمان آئے، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے فوراً ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کے پیش کیا، تو انہوں نے نہیں کھایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کھا نہیں رہے۔ انہوں نے عرض کی ہم فرشتے ہیں اور آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، تو حضرت سارہ علیہ السلام ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا میں بانجھ ہوں، میرے میاں جو بوڑھے ہو گئے 190 سال عمر، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو ان کے ہنسنے پہ فرشتوں نے کہا نہ صرف اسحاق علیہ السلام بیٹا ہوگا بلکہ یعقوب علیہ السلام پوتا بھی ہوگا۔ ان کو خوشخبری سنائی۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت بی بی بہت وفادار خاتون تھی، ایوب علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ ایوب علیہ السلام نے بھی ان ایک پہ ایک اکتفا کیا اور ان کے ساتھ زندگی گزار دی، تو انہوں نے بڑی وفا شواری سے
بیماری میں جو ہے ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین شوہر تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ مجھے بھی رشک آتا تھا، حالانکہ وہ وفات پا چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بڑی محبت سے کیا کرتے تھے۔ جب بھی گھر میں اچھا کھانا پکتا، بکری کا گوشت وغیرہ یا کوئی میٹھی چیز پکتی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو ضرور بھجواتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار محبت سے بیویوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ عید کا دن تھا اور کچھ حبشی مسجد نبوی کے صحن میں کرتب دکھا رہے تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواہش ظاہر کی کہ وہ کرتب دیکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کا سہارا لے کے کھڑے ہو گئے، تو اما عائشہ نے آپ کے کندھے مبارک پہ اپنی تھوڑی مبارک رکھ کے اور وہ تماشا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے۔ آپ نے پوچھا حمیرہ بس کریں؟ اما عائشہ نے کہا نہیں ابھی نہیں۔ پھر ایسے 2-3 دفعہ پوچھا تو اما عائشہ خود ہی تھک گئی۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔ حضرت سودا آپ کی دوسری بیوی تھی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ اکیلے گزارا، پھر حضرت سودا سے شادی ہوگی۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک اور عبادت کرنے والی تھی۔ وہ یا تو بچیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، یا نماز پڑھتی رہتی تھی، یا ذکر کرتی رہتی تھی۔ تو بچیوں کے سارے کام کرتی تھی، ان کے بال بنانا، ان کے کپڑے وغیرہ دھونا، ان کا سب۔ تو 3 بچیاں تھیں، وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ماں کی یاد نہیں آنے دی، نہ ان کی کمی محسوس ہونے دی۔ تو حضرت سودا کے گھر مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلوہ لے کے آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ آپ تناول فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا اچھا نہیں سمجھا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے نہیں کھایا، پھر کہا نہیں کھایا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھاؤ گی میں یہ تمہارے منہ پہ مل دوں گی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حلوہ لے کے ان کے منہ پہ مل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے یہ، اور آپ خوش ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت سودا کو کہا اب تو اس کے منہ پہ مل دے، تو انہوں نے بھی وہ ان کے منہ پہ حلوہ مل دیا۔ اتنے میں گلی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو تلاش کر رہے تھے، عبداللہ عبداللہ آواز دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں جا کے جلدی سے منہ دھو لو، ایسا نہ ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے بڑی محبت شفقت سے پیش آتے تھے اور ان کی خوشیوں کا خیال رکھتے تھے، اور ان کو کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہو میرے ساتھ تو کہتے ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو آپ حضرت عائشہ نے فرمایا بالکل ایسی ہی ہے، جب میں کسی بات پہ ناراض ہوتی ہوں تو آپ کا اسم مبارک لینا چھوڑ دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیویوں گھر کو سنبھالا ہوتا ہے، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ناشتہ مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، ہر چیز، لیکن بیوی اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی ادھر ادھر ہو جائے تو آدمی کے لیے بڑی دقت پیش آتی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ ماں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اور دوسری جگہوں پہ فرمایا، 10 20 30 صحابہ 100 صحابہ کی موجودگی میں، لیکن بیوی کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہی فوراً کہ بیویوں کا خیال رکھو تم اسے اللہ کے نام پر لے کر آتے ہو۔ تو آدمی 6 کلمے پڑھتا ہے، پھر اسے قبول کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے،
تو آدمی پہ فرض ہے کہ وہ اس کے نان نفقہ کا خیال رکھے، اس کو ٹائم دے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، بد زبانی سے پرہیز کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سختی سے منع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد 1,00,000 کا مجمع تھا، انہیں کہا کہ یہ بات جو سن رہے ہیں وہ ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ اتنی اہم بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور صرف غلاموں کا ذکر کیا۔ پاکستان کی عورت انتہائی وفادار ہے، بلکہ دنیا کی نمبر 1 ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کی جو وفادار ترین عورتیں، ان میں پاکستان کا 10واں نمبر ہے۔ پہلے نمبر پہ فلپائن ہے، ویتنام ہے، چین ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، کولمبیا ہے، اٹلی ہے، ساؤتھ افریقہ ہے۔ پاکستان کا 10واں نمبر ہے کہ یہ اتنا کام کرتی ہیں، اتنا خاوند کا خیال رکھتی ہیں، ان کے رشتہ داروں کا، ماں بہن بھائیوں کا، سب کا مل جل کے رہتی ہیں۔ بہت ہی عظیم عورت ہے پاکستانی۔ یورپ اور امریکہ کی عورتیں بہت بے وفا ہیں اور بد تہذیب ہیں۔ اگر کسی نے شادی کرنی ہو تو وہ پریفر کرے کہ پاکستان میں ہی شادی کرے۔ آخر میں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی پھیلانے اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔